صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسٹریٹجک امور ڈیفنس امور کے ممتاز اینالسٹ جناب اعجاز حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ممتاز صحافی امریکی امور اور امریکی داخلی امور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب فیض رحمان۔ اعجاز حیدر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 جو اس وقت کا اسٹیٹس ہے اس میں آپ کے نزدیک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اور ایک بہتر قسم کی پراسپیکٹس جو ہیں آگے کی طرف مذاکراتی حل کی طرف جانے کے کیا ہیں، یا یہ کہ ایک بریک ڈاؤن ہو جائے اور یہ چیز آگے نہ بڑھ پائے اور پھر ہم ایک اور جنگ کے ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے؟ آپ کے خیال میں امکان کس کا زیادہ ہے اور اس کی مضبوط وجوہات بیان کیجیے۔ شکریہ خان صاحب۔ یہ تو جو عمل ہے، ویسے تو جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایونٹ نہیں تھا، یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ بات درست ہے۔ ظاہر ہے جہاں پہ معاملات اتنے پیچیدہ ہوں تو وہاں پہ ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک میٹنگ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ وہ بلاکیڈ کو بلاک کریں گے، اور انٹرنیشنل واٹرز میں جو بین الاقوامی پانی ہے ان کے اندر کسی جہاز کو جو ہے جو وہاں سے نکل کے آتا ہے اور ایران کا تیل لے کے آتا ہے اس کو وہ جانے نہیں دیں گے، جس میں چین کے بھی جہاز ہوں گے۔ تو بلاکیڈ جو ہے بین الاقوامی قانون کے تحت تو ایکٹ آف وار ہے۔ تو جو سیز فائر جو ہے، جو فائر بندی جس کا ذکر ہوا تھا، جس میں ابھی دن باقی ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھنا تھا، وہ تو ٹرمپ صاحب کے اس الٹیمیٹم کے بعد ویسے ہی جو ہے وہ وائلیٹ ہو گیا۔ اور اگر اس میں چونکہ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایکٹ آف وار ہے، یعنی جسے آپ کیسس بیلائے کہتے ہیں، تو اگر یہ امریکہ نے کیا اس کو جو ہے انفورس کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کی، تو ایران تو اس کا جواب دے گا، اور جواب جب وہ دے گا تو یہ تو معاملہ جو ہے سیز وہ فائر شوٹنگ ظاہر ہے کہ سیز فائر ختم ہو جائے گی۔ فیض رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ڈی سی میں ہیں، واشنگٹن میں ہیں، اور آپ بہت قریب سے تمام صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کا بڑا وسیع تجربہ بھی ہے۔ جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کراس دا بورڈ یو ایس میں ہر طرح کے جو اوپینین میکرز ہیں، جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو تھنک ٹینکس ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس بات کو پہ شدید اپسیٹ ہے کہ یہ جو شوشہ چھوڑا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ وہ نیول بلاکیڈ کر دیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو ڈبل بند کر دیں گے، یعنی کہ جو ایران کی ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر وہ اپنی ریسٹرکشنز بھی لگا دیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں چاہے سیز فائر بریک ہو جائے، بریچ ہو جائے، ایران جوابی کارروائی کرے، پھر پراپر ایک دم دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ آپ کو ٹرمپ کی جو اب تک کا پاس رہا ہے، تمام لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے، جو تمام متعلقین ہیں، کہ ان کی یہ بات ان کی پچھلی دھمکیوں کی طرح سے جو ہے وہ ایک بلبلہ ثابت ہوگی، اور مارکیٹس بھی ایسا ہی شو کر رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ ہونے والا ہو تو آج جو بریڈ کی قیمت $102، جو کہ ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک پینک کی سچویشن نہیں یہاں کر رہی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آگے کے 24 گھنٹے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے کے 24 گھنٹے کیسے لگ رہے ہیں اس پورے حوالے سے؟ ایک جنگ کا دوبارہ آغاز ہو جائے، دوبارہ جنگ شروع ہو جائے وہ، یا یہ کہ بہرحال دھیرے دھیرے جو ہے ہم بہتری کی طرف چلیں؟ جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے اصل جو باٹم لائن ہے وہ ٹرمپ صاحب کی اپنی ریالٹی ہے جس میں وہ رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے، اور وہ ایک ان کا اپنا ایکو چیمبر ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے وہ ایک دی آرٹ آف دا ڈیل جو کتاب لکھی ہے جس کا بار بار وہ ریفرنس دیتے ہیں، کہ شاید اس سے میں ایک پریشر ڈیولپ کروں گا، ایرانینز ایک دفعہ پھر پیچھے ہٹیں گے، اور پھر میں یہاں پر کچھ اور ایک طرح کی وکٹری اور ایک اور ون کلیم کر سکتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ پورا معاملہ بہت ان پاپولر ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ عجیب و غریب ایک سچویشن یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ پوپ کو اٹیک کیا ہے۔ امریکہ میں 66 ملین رومن کیتھولکس رہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو
ایک जीसस क्राइस्ट की एक एक पिक्चर में अपने आप को बना के पेश किया है, तो जो उनके इवन जो इवेंजेलिकल फ्रेंड्स हैं यहाँ वो भी अपसेट हैं। तो क्या ये सारी बातें या जो डोमेस्टिक एक अपोजिशन और साथ साथ जो एक इंटरनेशनल, ज़ाहिर है कि इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसने इस ब्लॉकेड को सपोर्ट किया है सिवाय इजराइल के, तो मुझे नहीं लगता कि ये और कि आगे सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक देखिए शुरू करने की बात है तो मेरा ख्याल है शुरू तो हो जाएगा, लेकिन किस हद तक आगे जाएगा या क्या फिर पीछे हट जाएंगे फ़ौरन, तो ये शुरू हो जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे इसको। यहाँ पर भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग यही है।